حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وی ایم انصاری, جس پر ہم لے کر آئے ہیں قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. آج کا عنوان ہے حضرت خالد بن ولید کا واقعہ, جسے بیان فرما رہے ہیں قاری صاحب. اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے, آمین. چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں, عزیز دوستوں, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا, راست بازی کا سبق پڑھایا, حق و صداقت کا درس دیا, اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے. جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے, جن کے نصیب اچھے تھے, انہوں نے موافقت کی, دامن پکڑا, غلامی کی, جانثاری کی, اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. مصائب ٹوٹے, طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے, تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا, مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا. امیر تھا یا غریب تھا, مرد تھا یا عورت تھی, کوئی بھی تھا, اور کیوں نہ ہو, جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے, صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی. مکہ مکرمہ ہے, اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے, آمین کہہ دو. مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے, بہت تھوڑی سی تعداد ہے, کفر زوروں پہ ہے, جہالت
پابندیاں لے رکھی ہیں اور وہ دارال ندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے. قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا. او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو. او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو. اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے. تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں. واللہ خیر الماکرین. پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے. یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں. اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اس قدر آزاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے. آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا. اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی. میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے. آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا. امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو. نبی ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی. امت کی رات فلم میں گزرتی ہے.
رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ سیرت کو پڑھے، قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے، کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے، فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے، اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے، ہر مقام پہ تیری پڑوں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے، اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا، کہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا۔ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا بہن پاکستان سے آیا ہوں، رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے تم اوپر چلے جاؤ. ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے. دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا میں اوپر آ گیا. ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں میرے آقا نیچے ہے. تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا, تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا. ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے, کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, کھڑا ہوا سوچ رہا ہے ششو پنج میں ہے, نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا, اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منیرے پہ لٹک کے گزار دی. تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے. نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا, اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی. ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا, ساری رات لٹک کے گزار دی. آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا, بنے گا کیا. جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے, ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں وقت لگائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اطلاع دی گئی, خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے, جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ, تخمینہ لگا کے آؤ, اسلحہ دیکھ کے آؤ, ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے. عیسائی بادشاہ کو پتا چلا, اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے, ہم سے صلح کر لو, ہم سے صلح کر لو. حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ, مسلمان بن جا, میرا بھائی بن جا, جنت کا حقدار بن جا, میرے نبی کا غلام بن جا, اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا, ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی. وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے, جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں, تو نے میری فوج دیکھی ہے, 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں, کھا جائے گی میری فوج تمہیں. کلمے پڑھا رہا ہے. حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں. وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے, کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو. حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی, اجی آپ برہم ہو گئے, اجی حضور آپ ناراض ہو گئے. حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو, وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے. 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, تلوار نکال لو, انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے. یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا.
تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پر سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے پر سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو پکڑو پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہو۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان کے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہو۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا، نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی، تمام کو اکٹھا کر لو گے اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا لاؤ میری امانت کہاں ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकलते तो किसी से पूछते नहीं फिरते थे, बल्कि मदीने की हवा बताती थी इधर आओ हुजूर इधर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में एक जंग की तैयारी फरमाई, सहाबा इकराम का लश्कर तैयार फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुमे का दिन है, सुबह का वक्त है, लश्कर को साथ लेकर के तशरीफ ले गए। 2-3 मील तक रुखसत फरमाने के लिए गए, दुआ करके वापिस आ गए, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। सहाबी है हुजूर अकरम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इश्क की बात तुम्हें बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त फरमा दिया, तवज्जो करना, लश्कर को रुखसत करते वक्त फरमा दिया, और मेरे दीवानों और परवानों और मेरे जानिसारों बात सुनो, पहले झंडा जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में देना, फिर झंडा अब्दुल्ला इब्न रवा के हाथ में देना, फिर झंडा उसामा बिन ज़ैद के हाथ में देना। हुजूर के कलाम की मुराद को अगर सहाबा नहीं जानते तो कौन जानता है? समझ गए सहाबा कि जाफिर तैयार शहीद होंगे, ये जो हुजूर ने फरमाया फिर उसको देना, फिर उसको देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की, फरमान की, इरशाद की मुराद और मंशा गर्ज़ व ग़ायत सहाबा समझ गए कि जाफिर तैयार शहीद होंगे, और फिर अब्दुल्ला बिन रवा भी शहीद होंगे, और उसामा बिन ज़ैद बच के आएंगे। सहाबा का तजर्बा था हुजूर के कलाम को समझने के लिए। अब्दुल्ला इब्न रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि तसल्ली तो मेरी हो गई कि मैं शहीद हूंगा, इस जंग में वापस नहीं आऊंगा, मगर चला जुमे का दिन है, सवारी मेरी बड़ी तेज है, आखिरी जुमा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे क्यों ना पढ़ूं, और जुमा पढ़ के जाऊंगा, एक मर्तबा और अपने आका का दीदार करूंगा। वापिस मदीने में आए, घर न गए, बीवी बच्चों में न गए, बागों बहार में न गए, फसल बाड़ी में नहीं गए, लोगों में नहीं गए, सीधे मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। जुमे की नमाज के बाद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला, मैंने तो तुझे सुबह रुखसत किया था लश्कर के साथ, तुझे सुबह रवाना कर दिया था, तू तो चला गया था फौज के साथ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपके फरमान से मैंने ये अंदाजा लगाया कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरा ये आखिरी जंग है, ये आखिरी जिहाद है। मेरे दिल में एक बात आई, आज जुमे का दिन है, अपने आका के पीछे जुमा भी पढ़ूं, आखिरी जुमा पढ़ूं और आखिरी दीदार करके जाऊं। अब थोड़े से मुझे आप बोल के बताएं, अब्दुल्ला इब्न रवाह का ये इश्क है कि नहीं? कोई डर की बात नहीं, कोई खौफ की बात नहीं, बीवी बच्चों की मोहब्बत ने नहीं खींचा, बागों को देखने नहीं गया, बच्चों से मुलाकात के लिए नहीं गया। अरे हुजूर का इश्क है, कहता आखिरी जुमा, आखिरी दीदार, आखिरी मुलाकात। और अर्ज किया मेरे आका, मैं अपने साथियों को जा मिलूंगा, मेरी सवारी बड़ी तेज है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर सुरख हो गया। फरमाया अब्दुल्ला, तू साथियों को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे 500 साल बाद में बहिश्त में जा सकेगा। क्यों? इसलिए चाहे तुम इश्क के तहत आए, मोहब्बत की वजह से आए, जज्बे की वजह से आए, जुमे के लिए आए, मेरे दीदार के लिए आए, मेरी मुलाकात के लिए आए, जब मैंने रुखसत कर दिया था, मेरे हुक्म में ताखीर क्यों की? पता चला इश्क भी वो मकबूल है जो हुजूर की गुलामी के अंदर हो। गुलामी से बाहर जो इश्क है वो इश्क नहीं, वो फरेब है, वो दजल है। आज आप देख ले, नाम देखो,
شکل دیکھو نام ہوگا عاشق رسول، اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی، کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن روا تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم، آج کے بعد میرے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا؟ آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟ صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی، جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا۔ پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو خط لکھا، اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا، اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو۔ ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجکم ذالکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم کھلی آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قرآن کی ایت سنائی سبینہ نہیں ہوا تھا، سارا قرآن نہیں سنایا، ایک ایت سنائی ہے مسلمان فوج کو، اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے۔ صحابہ گزر رہے ہیں، تابعین مسلمان گزر رہے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، جھنکار ہے، گانا بجانا ہے، تمام مسلمان گزر گئے۔ لڑکیاں کہنے لگی آؤ، اور جانے والوں تم سارے اندھے تو نہیں، اس حسن کو کوئی تو دیکھو، سر اٹھاتے نہیں۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں، یہ دیکھیں گے کیسے؟ لڑکیاں کہنے لگی وہ قرآن کیسا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی استعداد ہے، اس میں کتنی پاور ہے، جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے، جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے۔ اور کہنے لگے اور جانے والوں یوں نہ جاؤ، وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ، سناؤ ہمیں وہ قرآن۔ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے، تاریخ شاہد ہے، عیسائیوں کی بیٹیاں تھی، یہودیوں کی لڑکیاں تھی، کافروں کی بیٹیاں تھی، ارے تڑپ تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی، وہ جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ۔ ایک ایت سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے، اور قرآن بھی کیسا، جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا، بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے، 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دی الٹ دی پلٹ دی الٹ دی، جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا۔ کہنے لگے میں ان کی بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں۔ وہی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، گندا کاروبار ہے۔ وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو، تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4 شادیاں ہوں۔ اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ کر، کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے؟
आज 5वें दिन एक मुर्गा लेके आए हो, कम से कम हमारे लिए भी दुआ कर, एक मुर्गा तो रोज कहा जाया करे। अकल करो। शादी में तो कुरान को जगह नहीं देता, बंगले में, कोठी में, फ्लैट में, कारोबार में, दुकान में खुदा के कुरान को जगह नहीं देता। खुदा की कसम, इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हुए मर जाए, अपनी कब्र से कुरान पढ़ता हुआ उठेगा, उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। अहले महशर कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? कयामत का दिन है, सख्त दिन है, बड़ी परेशानी का दिन है, लोग अपने पसीनों में गर्क है, इसके यहाँ से खुशबू आ रही है, ये कौन है? जवाब मिलेगा, तो गाली बकता मरा था, तो गाने गाता हुआ मरा, तो गीत सुनते हुए मरा, तेरे दिमाग में कंजरी बसी हुई थी, तेरे दिल में बदमाश औरत बसी हुई थी जब तू मरा, और ये वो है जब मौत आई तो मेरा कुरान पढ़ रहा था। आज भी कुरान पढ़ता हुआ उठा है, इसलिए इसके मुंह से बरकत, कुरान की बरकत से खुशबू आती है। तुमने बरकतों को जानते, ये बसों में देखो, टैक्सियों में देखो, अकीदा देख, एडी तस्वीर लटकी हुई है, ये किसकी है? फलाने बाबा की है, शेमल शरीफ वाले बाबा की है, पाक पटल वाले, और ये बाबे थे, ये बाबा थी, ये औरतें थोड़ी ही थी। कुछ तो अकल कर, अल्लाह वालों की तौहीन करते हो। तेरी मोटर को, कार को, वैगन को, बस को ये बाबा बचाएगा, खुदा नहीं बचा सकता। इसीलिए धक्के खा रहे हो कि तुम्हारा खुदा रिटायर हो गया। और जब खुदा का दरवाजा आदमी छोड़ता है, उसकी अकल मारी जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि औरत का मामला है या मर्द का मामला है। मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमान अगर नबी की सीरत को सुनता है या जानता है और मानता है, तो कोई वजह नहीं कि मुसलमान को गुज़ेर कर सके। वही खालिद बिन वलीद है, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दूसरा मौका आया, काफिर अपनी फौज को लेके आया, बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा लश्कर है। कहने लगा खालिद चला जा, भाग जा, वरना बोटियां उड़ा दी जाएंगी तेरी। कहने लगा हाँ हाँ, तेरे जैसे कई देखे बोटियां उड़ाने वाले, क्या बात है? उसने कहा खालिद मैं वो जहर लेके आया हूं कि अगर तलवार बुझा करके मार दी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा। फरमाया कोई बात नहीं, वो जहर मुझे दिखा। वो काफिर ने, ईसाई सरदार ने वो शीशी निकाल कर हजरत खालिद के हवाले कर दी। हजरत खालिद ने अल्लाह का नाम लिया और लेकर इतना सख्त किस्म का जहर जिसमें नामालूम क्या क्या चीज डाली हुई थी, 2 कतरे जमीन पे टपकाए, जमीन में आग लग उठी, जमीन में आग लग गई। खालिद का ईमान देखो, नबी के दीवाने का ईमान देखो, और नबी का सहाबी है, नबी का जानिसार है, नबी का गुलाम है। हाथ से शीशी ली और बिस्मिल्लाह करके तमाम शीशी को पीकर खालिद सामने खड़े हैं। फरमाने लगे देख तेरे सामने आराम से खड़ा। कहने लगा कि तुम तो कुछ भी नहीं, तुम्हें तो ये जहर कुछ नहीं कहता, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम्हारा क्या मतलब है, और जाओ अपने खेमे में, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ईसाई सरदार गया, खालिद को कहने लगा, वो कुश्ता खिला, वो दवा पिला, जिसको जहर कुछ ना कहे, तलवारें ना डराए, तीर ना डराए, मरने से ना डरे। फरमाया गुसल कर, गुसल किया। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ाया। ईसाई कलमा पढ़ के कहने लगा खुदा की कसम, अब वही जज्बा, वही हिम्मत, वो कुव्वत मेरे अंदर आ गई। तुम ठहरो, अब इस सारी फौज से मैं अकेला टकराऊंगा। चुनाचे वो टकरा गया और शहीद हो गया। ऐसी सूरत में जबकि अकायद का मैदान हमारा ये हो और अमल का मैदान हमारा ये हो और किरदार की सूरत ये हो, तो बात कैसे बने?
اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے۔ اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی۔ فرمایا اگر خوشی آئے اچھلو مت، غم آئے تو تباہ نہ ہو جاؤ، وہی دن خوشی کا اور وہی دن غمی کا۔ تجھے غم کا کیا پتا؟ تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا، تیری بیگم مر جائے تجھے غم کا پتا، تیرا جوان کریل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا۔ تو نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے ماں باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو جب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا۔ تو کیا جانے کہ صحابہ کرام پہ اس دن کیا بیتی۔ حجۃ الوداع کے زمانے سے لے کر 12 ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ اگر اتنے دنوں آج کوئی بیمار پڑ جائے، مولویوں سے موت کی دعا کرانے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، اجی ذرا دعا کر دینا یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔ بلکہ وہ ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی کا والد بیمار تھا، اس کا بیٹا مردہ نہانے والے کے پاس گیا، اس نے کہا ذرا چلو ابا جی کو غسل دینا ہے کہ بھائی کب فوت ہوا، تیاری ہوتی ہے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کے قیمے بنوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی نوک میں لٹکا کر تڑپا کر مارا گیا، مگر کسی صحابی نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ آخری وقت ہے مرض الموت، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو جمع فرمایا، فرمایا اے ام حبیبہ، اے زینب، اے حفصہ، تمام کے تمام بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وہ کس طریقے سے اجازت مانگتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ساری زندگی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا بیماری کے دن بھی گزارنے تھے، اور ایسا صدیقہ کے حجرے کو قیامت تک کے لیے بہت بڑا مقام دینا تھا۔ بنیاد پڑ رہی ہے گنبد خضرا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آخری وقت تھا، پسینے آئے، گھبراہٹ طاری ہوئی، فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لیا، میں سمجھی پانی پیئیں گے، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، میرے محبوب کو گرمی لگی ہوگی، میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا، رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ آخری وقت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں۔ ارے گالی دینا بڑا آسان ہے، ایسا صدیقہ سے جا کے پوچھ کہ اس دن تیرا کیا حال بنا جب امام الانبیاء رخصت ہوئے تھے۔ صحابہ دیوانے ہو گئے، صحابہ جنگلوں کو نکل گئے، اور فاروق جیسے کہنے لگے جو کہے گا حضور کی وفات ہو گئی کہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ بلال کا کیا بنا، سہیل کا کیا بنا، سلمان فارسی کا کیا بنا؟ ارے جن بچوں کے سر پہ یتیمی کی وجہ سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بچے روئے، مدینے کی عورتیں روئی، مدینے کے بیمار روئے، آج ہم یتیم ہو گئے۔ تو 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔
हुजूर की रुखसती का दिन है और खुदाबंद आलम ने इसलिए ये दिन रखा कि लोग उछलना न शुरू कर दें, लोग बेहद मुतासिर न हो जाए। इसलिए ये वो गम है कि मुसलमान के अंदर से तो निकलना ही नहीं चाहिए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो कहते हो कि जी गम करना चाहिए, गम करना चाहिए, और हुजूर की वफात की खुशी करनी चाहिए। इमामुल अंबिया दुनिया से गए। तेरा नबी से अगर ताल्लुक होता, तो तुझे नबी से मोहब्बत होती, उनस होता, खुदा की कसम उस दिन तो रोने का दिन था। इसलिए सीरत ने तमाम चीजें हमें बतलाई और सारी चीज हमारे सामने आ गई। जिन लोगों ने खेल बनाया, तमाशा बनाया दीन को, नबी की सीरत को, क्या है वो लोग? हमें उन लोगों की कोई परवाह नहीं। खुदा की कसम ये लोग थे जिन्होंने गुंबद खिदरा पे बैठकर एक एक छटाक मछली की दाल का पानी 11-11 आदमियों ने पी करके जिंदगी गुजारी। नबी के रोजे पे बैठकर हदीस का दरस हमने दिया, नबी की मस्जिद की इमामत हमने की, नबी के शहर की गवर्नरी हमने की, नबी की गलियों में झाड़ू हमने दी, नबी के शहर के दफन को हमने तस्लीम किया। हम दुआएं करते हैं। जाओ शेखुल हदीस मक़दसिल्लुहु को देखो, 20 बरस गुजर गए, आज तक गुंबद खिदरा के पड़ोस में दफन होने के लिए मुंतजिर बैठे। नाबीना बुजुर्ग हुजूर के दरवाजे पे पड़ा है, यहां दफन होऊंगा, यहां आका के कदमों में जान दूंगा। तू यही कल्ली खड़काता फिरता रही हो, बड़ा आशिक है ना? ये बरकत नहीं जानते, और ये बरकत नहीं, ये हरकत है। हम तो उस कपड़े का इकराम करते हैं। खुदा की कसम, मैं जब जश्न पे गया, 7 साला इजलास पे गया, मैंने अर्ज किया यारो उस रुमाल को हाथ लगवा दो। कहने लगे जी रस बड़ा है, वरना जरूर दिखाते, और सुनने की डबिया में रखा हुआ है वो रुमाल जिस रुमाल को मेरे आका का चोगा मुबारक लगा है, खजाने में रखा है। हमारे पास खजाना वो रुमाल है, वो कंदील है खुदाबंद आलम के महबूब का, जिसमें चोगा रखा हुआ था। हम तो उस रुमाल की हिफाजत करते हैं, उस कुरान की हिफाजत करते हैं, उस सुन्नत की हिफाजत करते हैं जो सहाबे किराम ने हम तक पहुंचाई। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।